يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائے، سوالوں کا جواب دے دیا جائے، تسؤکم، تمہیں پھر وہ اچھا نہیں لگے گا، تمہیں برا لگے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم پوچھتے ان چیزوں کے بارے میں جب نازل کیا جا رہا قرآن، تُبْدَ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جاتی، یعنی تمہارے سوالات اشکالات دور کیے جاتے، سوالوں کے جواب دے دیے جاتے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے درگزر فرمائی ہے، بیان نہیں کی، جواب نہیں دیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق کچھ سوالوں کے بارے میں اس سے پہلے، یعنی تم سے پہلے قوم نے سوال کیے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان سوالوں کے جب جواب آئے تو ان کے منکر ہوئے، اس کو تسلیم کرنے والے نہ ہوئے۔ انشاءاللہ وضاحت کریں گے اس کی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت کریں گے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی ذات میں، گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تم آؤ ان چیزوں کی طرف، ان مسائل کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کے پاس آؤ، یعنی اس تعلیمات کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہمارے لیے وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، جس طرح ہمارے باپ دادے کرتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے ماں باپ، لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ تو وہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اتنا ہی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا، اور عمومی طور پر آج بھی لوگوں کی عادت ہے، بے مقصد سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی یہ مسئلہ کس طرح ہے، اچھا جی یہ مسئلہ کیا، اچھا جی فرض کرو، پہلے مولوی صاحب فرض کریں پھر آگے پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عادت بدستور قائم ہے۔ شریعت اسلام نے سوالات سے منع کیا ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ تم سوال کرو دین کے بارے میں، تو اس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ ضروری چیزوں کے سوالات کرو، غیر متعلقہ بے مقصد سوالات نہ کرو۔ مثلا تم طہارت کا مسئلہ پوچھتے ہو تو سوال کرو، اس کی وضاحت کرو۔ غسل جنابت کا سوال کرو، حلال حرام کا پوچھو، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ پوچھو۔ پھر اسی طرح تم یہ پوچھو کہ تجارت کا کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے، یہ پوچھو۔ ملاوٹ کی کتنا جرم ہے، اس کے بارے میں پوچھو۔ اللہ رب العالمین کے ناراض کرنے والے کون سے کام ہیں، ہم اس سے اجتناب کریں، پوچھو۔ اسی طرح اللہ کے قریب کرنے والے کون سے اعمال ہیں، اس کا سوال کرو۔ غیر متعلقہ سوال جس کا کوئی تک نہیں بنتا، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ پھر رسول اللہ حضرت سعد بن وقاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا بدترین وہ بندہ ہے
جس بندے کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے اور پابندی لگا دی جائے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ پھر مثال دی گئی موسم حج میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماشاءاللہ حج آ رہا ہے، دنیا جا رہی ہے، کئی لوگوں نے بڑے حج کیے لیکن حج کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے آتا۔ حج بھی کیے ہیں، طواف بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ یہ صفا مروہ کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہم کو۔ تو ترتیب کیا ہے وہاں جا کر عمرہ کرنے کی، کوئی پتہ نہیں، الا ماشاء اللہ، یعنی کہ سب کو نہیں پتا، لیکن میری سمجھ کے مطابق بے شمار وہ لوگ ہیں جن کو ان مسائل کا کوئی پتہ نہیں، اپنی مرضی سے کتنے مسئلے گھڑے ہوئے، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، مار و مار لگے ہوئے ہیں۔ ہر سال کچھ لوگوں نے معاملہ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر سال جانا ہی جانا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں ان کی عادت ہے، میرے سمجھ کی عادت ہے، جانا ہے، اور جس طرح گئے اسی طرح ہی آ گئے، کوئی فرق نہیں آیا، نہ روٹین میں، نہ مسائل میں، نہ معلومات میں، لیکن وہ جا رہے ہیں۔ کہ جی ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں، کرتے کیا جا کر؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، بڑے 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 مزیدار کھانے کھاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو گھر آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں صرف ایک حج کیا ہے، پہلے کی زندگی کی معلومات ہمیں نہیں ہیں، یعنی قبل از نبوت جو معاشرت تھی مکہ مکرمہ میں، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب سے رسول بنے تو مکہ مکرمہ میں تھے، 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال بحیثیت نبی، بحیثیت پیغمبر مکے میں رہے، لیکن حج نہیں کیا۔ پھر آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حج فرض ہوا ہے 9 ہجری کو، مکی دور میں حج فرض نہیں ہوا۔ مدنی دور میں بھی پورے 8 سال مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اگلا سال نامہ سال جب ہجرت کا آیا ہے تو پھر حج فرض ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سال بھی آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنایا ہے، اور 300 لوگ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مل کر حج کرنے گئے ہیں، لیکن آپ نہیں گئے۔ ایک ہی آپ نے حج کیا ہے اپنی زندگی، وہی حجۃ الوداع جو کہا جاتا ہے، وہ زندگی کا بھی اور نبوت کے دور کا بھی ایک ہی حج آخری حج کہلاتا ہے۔ ایک حج کیا اور 4 عمرے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے دورانیے میں ایک بندے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تم پہ، تو وہ پوچھتا ہے افی کل عام، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا افی کل عام، عام کا معنی ہوتا ہے عین الف اور میم، ہر سال، کیا ہر سال فرض ہے؟ تیسری بار پھر اس نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا نعم، ہاں ہر سال فرض ہے، تو ساری دنیا میں ٹکرے مارتے رہتے، نہ وہ کر سکتے نہ فریضہ ادا ہوتا۔ ہر سال مسلمان کس راج کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ تو اس طرح کے سوال کر کے کسی حلال کو حرام ہو جانا اس بندے کے سوال کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا یہ بدترین آدمی ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے پابندی لگی اور امت مشکلات میں پڑ گئی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بے مقصد سوال، غیر متعلقہ سوال نہ کرو۔ میں چونکہ سامعین حضرات ہمارے ہر طرح کے ممبران ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، یونیورسٹیوں کے بھی، جس دور میں ہم مدینہ میں پڑھ رہے تھے تو یہ ایک علمی اور متعلقہ بات ہے، صرف نام ہماری گرامر میں 2 علوم ہیں، صرف نحو، 2 الگ الگ، جس طرح آپ سمجھ لیں میتھ اور جیومیٹری وغیرہ اور الجبرا ہوتا ہے، میتھ الجبرا الگ الگ، لیکن اس کے متعلقہ ہیں ساری باتیں۔ اسی طرح یہ صرف اور نحو 2 علوم ہیں، صرف کا پیریڈ الگ ہوتا ہے، نحو کا پیریڈ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ جس ہمارے پروفیسر کو یا شیخ کو صرف آتی ہے نحو نہ آتی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ دونوں مل کر یہ علم بنتا ہے جس کی وجہ سے آگے یہ گرامر ہے۔ تو بعد میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں پابندی ہے کہ نحو کے پیریڈ میں صرف کے متعلقہ سوال نہیں تم کر سکتے، اور صرف کے پیریڈ میں نحو کا سوال نہیں کر سکتے۔ وجہ کوئی شرعی پابندی ہے؟ نہیں، پابندی یہ ہے کہ تم الجھاؤ گے سوال کر کے طلبہ کو بھی اور استاد کو بھی، اور یہ غیر متعلقہ سوال ہے،
صرف کے مضمون کے متعلقہ سوال کرو، نحو کے پیریڈ میں نحو کے متعلقہ سوال کرو۔ تو اسی طرح یہ مسائل سکھائے گئے ہیں، موضوع کوئی ہے، سوال کوئی شروع ہو گئی، وقت بھی ضائع ہوگا، مسئلے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ غیر متعلقہ سوال کیوں کرتے ہو، جو آپ کے پاس معلومات ہیں، جو دینی معلومات ہیں، اس پر عمل کرو۔ کوئی ضروری اگر مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہی وہ مسئلہ ہے کہ فرمایا اللہ تسألوا عن اشیاء ان تبد، میں اس کی مثالیں نہیں دیتا، کئی بار ایسے ہوا ہے، بعض لوگوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، پھر ان کو بڑا برا لگا، اچھا نہ لگا۔ تو جنرل طور پہ فرمایا اہل ایمان کو لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے وہ بیان کر دی جائیں، واضح کر دی جائیں، اوپن کر دی جائیں، تسؤکم، تم کو وہ برا لگے گا۔ اچھا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، تو یہ نزول قرآن کے زمانے میں، مطلب یہ ہے کہ عہد نبوت میں اگر آپ سوال کریں تو جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، کتنے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ کچھ چیزیں حلال کی جا رہی ہیں، کچھ حرام دین بن رہا ہے، تو اس دورانیے میں اگر سوال ہو تو اللہ مناسب سمجھے تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، دین بن جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ تُبْدَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے چیزیں واضح ہو جائیں گی جو تم سوال کرو۔ لیکن عفا اللہ عنہا، اللہ نے بڑی چیزوں سے درگزر فرمائی ہے، نہ جواب دیا ہے، نہ وضاحتیں فرمائی ہیں، نہ وہ حرام کی ہیں، بعض ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے تو مشکلات میں پڑتے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لولا نہ شک علی امتی، اگر اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا۔ تو امت کو مشقت میں نہ ڈالنے کی وجہ سے میں نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اہمیت بیان کر دی ہے کہ مسواک بھی کیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں ان کے منہ سے بو آتی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی، دنیا بھی تنگ ہوتی ہے، مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ راضی بھی ہوتا ہے، منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، لیکن مسواک نہیں کرتے۔ یعنی مسواک کرنا، جس کو ہم اور بھی کئی طرح برش کرنا، یہ جو چیزیں، یہ اپنا منہ صاف کرنا، دانت بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور منہ بھی صاف رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں نہیں کر رہے، افراتفری کا عالم ہے۔ لیکن آپ کو میں مسئلہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے امت کی مشقت کی وجہ سے میں نے فرض نہیں قرار دیا، لیکن اہمیت بیان کر دی۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے کچھ قوموں نے سوال کیے، اللہ نے جب جواب دیے تو پھر کیا ثم اصبحوا بها کافرین، یعنی اللہ سے پوچھا، اللہ نے بیان کیا تو پھر ان کو برا لگا تو پھر اور عمل بھی نہ کیا۔ آپ حضرت صاحب مسائل پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بقرہ پڑھی ہے نا ساری، تو بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ تو واقعہ ہوا تھا، بھتیجے نے چچے کو قتل کر دیا، پھر رونا شروع کر دیا، میرے چچے کو کون قتل کر گیا، پھاڑ لو ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ان سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کون قاتل ہے۔ تو انہوں نے دلوں، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ دلی طور پر یہ ثابت کیا جی ہم بڑے تابع دار ہیں، ہم سچے ہیں، تو انہوں نے سوال کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ جب سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ان سے کہو گائے ذبح کرو۔ اب وہ لوگ معروف لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بندہ مرا پڑا ہے گھر میں، اور مسئلہ یہ شروع ہو گیا جی گائے، اب وہ مذاق شروع ہو گئے، اچھا جی ایک بندہ ہمارا بندہ مر گیا ہے، دوسرا گائے ذبح کرو۔ گائے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ پہلی بات ہے سوال کس نے کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا گائے ذبح، اب آج بات بری لگی، گائے کیوں ذبح کرے جی؟ پھر انہوں نے اس مصیبت کو اپنے اوپر اور ڈال لیا، شروع ہو گیا اچھا جی گائے کی عمر کیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کی عمر بتا دی، اس عمر کی گائے ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی اب گائے نہیں ملتی ہے، گائے جو اس کا رنگ کیا ہو؟ پھر رنگ کی وضاحت فرمائی۔ پھر انہوں نے شروع کر دیا اچھا جی گائے جو اس دور میں کنویں میں جوت کر، جس طرح آپ ہل چلاتے ہیں زمیندار، تو وہ گائے جو ہے ہل چلانے میں استعمال کی گئی ہو، کنویں میں پانی نکالنے میں استعمال کی گئی ہو، نہ کی گئی ہو؟ یہ سوال کر دیا۔ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا نہ، بالکل نہیں، نہ وہ ہل میں جوتی گئی ہو زمین چلانے کو، اس کو زمین کاشت کرنے کے لیے، نہ کنویں میں اس کا استعمال ہو، گورے رنگ کی گائے ہو، نہ اس میں داب لگا ہو، نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو، جوان ہو،
تو وہ کہہ گئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کر گزریں گے دعا. رسول پاک نے فرمایا اگر وہ یہ نہ کہتے قیامت تک ٹکرے مارتے رہتے تو اللہ ان کو شرطیں لگاتے جاتے اس طرح کی ہو اس طرح کی ہو اس طرح کی ہو. اب جان چھوٹ گئی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مسئلے حل کیے. اب وہ گائے نہیں ملتی, مردہ گھر پڑا ہوا ہے, مردہ گھر پڑا ہوا ہے. تو اب گائے تلاش کرتے ہوئے منڈیوں میں ٹکرے مار رہے ہیں, مردہ صاحب گھر پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بھی پروگرام ایسا بنایا جب گائے ملی تو وہ یتیم بچہ ہے اور اس کی ماں ہے, ماں بیٹا ہے, تو گائے ان کے پاس ہے, وہ گائے بیچتے نہیں. نبی مصیبت پہ گئی. پھر انہوں نے شرط عائد کر دی جی گائے ہم دیں گے, اس کی کھال میں جتنا سرمایہ آئے گا درم و دینار اتنے دیں گے. اب وہ مالدار پارٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو رجانا تھا, ان کو سیر کرانا تھا, مالدار بنانا تھا, ان کو ذلیل و خوار کرنا تھا. شرط قبول کر لی, ذبح ہوئی, پیسے دیے, گائے آئی, گائے ذبح ہوئی. اچھا جی اب کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا گوشت کو لے کے نا تھوڑا سا گوشت. تو اللہ مردہ ویسے بھی زندہ کر سکتے ہیں, گائے کے گوشت کو مردے کے ساتھ لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ جس طرح پراپر چینل ذلت فرمائی ہے نا. اچھا جی آپ بوٹی کا کیا کریں؟ اچھا جی بوٹی بزرگ کو مارو, وہ گوشت مارا تو بزرگہ زندہ اور بیٹھ گیا, وہ مردہ زندہ ہو گیا. یہ ساری تفصیل آپ نے پڑھی ہے. اب جب بزرگ وہ زندہ ہو گیا تو پوچھا جی تمہیں فوت کیس کیتا ہے؟ تو کہنے لگا میرے بھتیجے نے مارا جڑا بہتا روندا ہے. یہی اشارے ہیں, سوال کیے جواب ہے, پھر وہ انکار فرمایا. کیا ہوا پھر؟ قد تم وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تم نے قتل کیا پھر جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا پھر تمہیں نہ مانا. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً, پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے, پھر تم اپنا اقبال جرم بھی نہ کرو, مانو بھی نہیں, اور اللہ سارے مسائل مردہ زندہ کر کے گواہی دلوا دی اللہ تعالیٰ, لیکن پھر نہیں مانے. تو جنہوں نے نہیں ماننا حضرت صاحب مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے, دلائل پیش کرو, قرآنی آیتیں پڑھو, حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناؤ. تو اللہ نے قوموں کے حالات بیان فرمایا کہ ہم مردہ زندہ کر کے گواہی دلوا دی پھر بھی نہیں مانے. تو دائیں بائیں جو پھر رہے ہیں ان کی گواہیوں پر کون ایمان رکھتا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ قوم نے ایسے کیا تھا. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر اس کا منکر بن گیا, کافر ہو گیا. آگے کچھ مسائل ایسے بیان ہو رہے ہیں. مشرکین عرب ان کی کچھ عادات تھیں. بحیرہ اس اونٹنی یا جانور کو بولتے ہیں جو اس کا جو دودھ ہے بتوں کے نام پہ اس کو وقف کر دیا جائے, اونٹنی ہو یا گائے ہو یا بکروٹی ہو. لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ جو بحیرہ کا اونٹنی کا ہے کہ اس اونٹنی کا دودھ ہم نہیں پئیں گے, لیکن لات منات حبل کے نام پر وہ اس کو وقف کر دیا جائے, وہ ہے بحیرہ. مشرکین عرب نے کچھ جانور اونٹنیاں وقف کی ہوئی تھی بتوں کے نام پر, جس طرح آج بھی لوگوں نے پیروں فقیروں کے نام پر, بزرگوں کے نام پر بقائے پھیری جائے بزرگاں دیا گاواں نے, تے باقی گاواں کی دیا نے وہ گجراں دیا نے تے اے بزرگاں دیا. اسی طرح یہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنائی, یہ انہوں نے بنائی ہے. یعنی یہ دودھ دینے والی جو اونٹنی ہے اس کا دودھ وقف کیا ہے بتوں کے نام پر, وقف کر دیا چڑھاووں چڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ جانور نہیں بنایا. دوسرا کیا ہے, ولا صائبہ, کچھ اونٹوں کو وقف کر دیتے بتوں کے نام پر, ہم ان پر نہ سواری کریں گے نہ ان پر کو بوجھ لا دیں گے. وہ بزرگ سمجھ کر اونٹ کو بھی وقف کر دیا جائے بزرگوں کے نام پر, ہم اس پر سواری نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی صائبہ نہیں بنایا, نہ بحیرہ نہ صائبہ. ولا وسیلہ, وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار جب بچے کو جنم دے تو مؤنث ہو, بوتی جس کو بولتے ہو, اونٹنی جو ہے وہ اونٹ مذکر نہ ہو مؤنث ہو. دوسری بار جب پھر وہ بچہ دے تو وہ بھی اونٹنی مؤنث ہو. دو بار جو اونٹنی مؤنث اپنی اس کی اولاد جو ہے وہ مذکر نہ ہو, بوتی ہو پہلی بار بھی پھر دوسری بار بوتی بول گئے وہ مؤنث, اس کو بھی کہتے ہیں یہ بزرگ ہے, اس کو بتوں کے نام وقف کر دیتے. اللہ کے فرمایا ہم نے کوئی وسیلہ نام کی اونٹنی ہم نے نہیں بنائی, انہوں نے خود بنائی ہے. حام اس کو بولتے ہیں حامی, وہ بزرگ اونٹ ہے کہ جس کی جفتی سے, جس کی نسل کشی سے کئی آگے بچے پیدا ہوئے ہوں اونٹنیوں کے. ظاہر ہے وہ مذکر ہے اور وہ نر ہے,
اس نر کی وجہ سے کتنے وہ اونٹنیوں کے ہاں آگے اولادیں یہ بچے ہوئے ہوں تو وہ تقریباً 10 تک بولتے ہیں اتنے ہوں، تو اس کو اونٹ کو بھی بزرگ سمجھ کر بتوں کے نہ وقف کر دے، آج یہ بزرگ ہو گیا جی، تو اس کو بھی ہمیں اس پر نسواری کریں گے تو نہ اس کا احترام۔ اس قسم کی واہیات باتیں، جس طرح آج بھی لوگوں نے بہت کچھ وقف کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ جو بحیرہ نام کا ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر ہے، صائبہ جس کی سواری بتوں کے نام پہ، ہم نہیں کریں گے سواری اس پر، نہ اس پر سامان رکھیں گے، یہ بزرگ کے طور وقف ہے۔ اسی طرح وہ اونٹنی جس نے پہلی بار بھی بچی دی، پھر بھی اس نے مؤنث پیدا کی، تو اس کو بھی بزرگ سمجھ کر، حامی وہ بزرگ اونٹ ہے کہ جس کی جفتی سے کتنے اونٹ آگے وہ بچے ہوئے ہوں، تو وہ بزرگ سمجھ کر اس کو بھی۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فرمایا جتنے کافر ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، باتیں آپ مقرر کرتے ہیں، پھر عیدیں آپ بناتے ہیں، منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا معاملہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ وہ اکثر اکثر عقل نہیں رکھتے۔ کیا مقصد ہے اس اونٹنی کا جی، یہ دودھ دے رہی ہے دل بتوں کے نام وقف ہو گیا، کیا مقصد ہے جی ہم اس پر سواری نہیں کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس موسم حج میں، حج کے دورانی میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے تو اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، اسے چلا نہیں جا رہا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس بندے نے نظر مانی تھی کہ میں نے حج کرنا ہے لیکن پیدل کرنا ہے، نہ میں نے سواری پہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایسی مشقتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیوں اپنے برش قسم کو بنیاد کرتے ہو؟ ایک بندے کو دیکھا کہ اس کو ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور آگے پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرایا جا رہا ہے، تو پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جس بندے نے نظر مانی تھی میں انتہائی ذلت کی حالت میں، انکساری کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، آپ نے فرمایا یہ کیا مسئلہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مرو سیدھے طرح اپنا بیت اللہ کا طواف کرو، تم نکیل ڈالیے پکڑا ہوا جس طرح جانور کو کھینچا جا رہا ہے۔ ایک اسی طرح بی بی دیکھی، وہ بھی مرنے کے قریب ہے، تو اس نے بھی نظر مانی ہوئی تھی میں نے سواری پہ بات بھی نہیں کرنی، کھانا بھی نہیں، تو میں نے حج کرنا ہے۔ جس طرح میں نے اگلے دن میں درس میں بتایا رہا، مکہ فتح ہوا تو ایک شخص نے پوچھا حضرت میں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا تو میں 2 نفل جا کر بیت المقدس شام ملک میں جا کر پڑھوں گا، 2 نفل۔ تو آپ نے فرمایا نفل پڑھنے ادھر پڑھ لو، مسجد حرام میں پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے نظر مانی ہوئی ہے، وہ 2-3 بار آپ نے جا پڑھیا جا کے، تو موٹر وے بنی ہوئی تھی وہاں یا بائی ایئر جانا ہے، 40 دن لگتے ہیں، 40 دن اونٹنی پر بیٹھ گئے کہ وہاں جانے کے لیے، 40 دن لگتے ہیں واپس آنے کے لیے، طرح سے کھانا پینا کچھ نہیں، اونٹنی نے کچھ نہیں کھانا پینا، تو 2 نفل پڑھنے۔ اس قسم کی پابندیاں اور اس قسم کے حالات، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ایسی پابندیوں کی اور تمہارے ایسی نیک نامیوں کی۔ سیدھی طرح آؤ سویرے، سبق پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں تو نفل پڑھنے واسطے کیا او کتنے چنگ ہے بزرگوں کو نفل پڑھنا۔ اس قسم کی جو فضول حرکتیں ہیں اس پر تبصرہ اللہ نے کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے بھئی جو اللہ کا فرمان ہے اس کی طرف آؤ، رسول پاک کے ارشادات کی طرف آؤ، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے مسئلے کی طرف آؤ، بابوں کی بات چھوڑو، فقہا کی باتیں چھوڑو، قرآن حدیث کے مسائل دلائل کی طرف آؤ، چھوڑ دو سارا کچھ، تو قوم کو کہتی قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، جو ہمارے ابا جی کرتے ہیں، ہمارے دادا جی کرتے ہیں، ہماری بھوا کرتی ہے، ہماری نانی امی کرتی ہے، ہم تو وہ کریں گے۔ تیری نانی، تیرا پھپھا اور تیرا ابا اور تیرا دادا، اس کی حیثیت رسول کے سامنے اور دین کے سامنے کیا ہے؟ لیکن لوگ آج بھی چمٹے ہوئے ہیں، اور جی پیو دادوں پہ کرنے حضرت صاحب تو نویں گل سنا دیتی لو اے دلائل حضرت صاحب اس سے جو جبے اس پہ کرنے تھی اج نواں سنتے تو اج ہی تے آئے مسیطے سننے واسطے در تے اج ہی مصیبت پہ تیرے گا تو کدوں مسیطے آਉਂدا رہا در سننے واسطے اج ہی سنی گل تے اج ہی عذاب بن گیا تیرے سے۔ تو یہ جواب دیتے رہے لوگ، بلکہ ہم اللہ اس کی رسول کی بات نہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، جو آبا و اجداد کرتے رہے ہیں وہ کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، اللہ تبصرہ کرتے ہیں اگرچہ ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، تو باپ دادے کے پیچھے چلو گے؟
ابا کلندر بڑا مشرق ہے پرلے درجے کا، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ماں بڑی بے دین ہے اور گالیاں نکالتی ہے، بڑی واہیات قسم کی ہے، تمہارے حالات اور واقعات خاندانی یہ ہیں تو ان کی بات مانو گے؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہم نے ان مشکلات کو اور دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پھر بات اتنی کافی ہے آج میرا خیال ہے، کیونکہ نیند کے اثرات کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ نیند کے مسائل ابھی جاری رہنے ہیں نا 2-3 مہینے تک انشاءاللہ، کیوں جی؟ ہاں، وہ جدو گل پوچھے نا ادو پھر بولن کی ہمت بھی نہیں نا پہ، صرف سر ہی ہلانے بندے، بولیا نہیں جاتا، بڑا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ 3-4 مہینے لگنے نہ جائے، اس تو پھر آہستہ آہستہ جان آئے گی تھوڑی تھوڑی، اتنے چر پھر سردی پھر سردی بہت ہی شروع ہو جائے گی۔ سردی بڑی ہے باجی، کی کریے، نکلے نہیں جاتا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے جی، ادو رات لمبی ہے اور رات چھوٹی ہے، دو مسائل ساری زندگی ٹکرے مار مار کے، اتنے میں پتا چل کلمہ شہادت کم ہوگا۔ اللہ اللہ خیر تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ کچھ کام ہمیں بھی کرنے چاہیے، اس پر عقل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ جواب کی صورت میں تمہارے لیے واضح کر دی جائے تمہیں بھی اچھی نہ لگیں، بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر ان چیزوں کے بارے میں تم سوال کرو، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ عہد نبوت میں اگر کوئی ایسی بات آپ نے کی تو اللہ نے مناسب سمجھا تو تبد لکم، اللہ تمہیں ظاہر کر دیں گے، وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ عفى اللہ عنہا، دیکھو نا ایک قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ خرچ کیا کریں۔ اب اندازہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف بیان فرما دیے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور فلاں فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ماشاءاللہ، تو سوال کرتے ہیں اچھا جی کی پھر سانو خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ سے ان سے بولو قل العفو، ان سے کہو جو زائد ہے وہ خرچ کر دو، قرآن میں آیت ہے۔ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے، اللہ نے فرمایا تمہاری ضرورتوں سے جو زائد ہے سارا خرچ کرو، تو پھر وہ اپنی ضرورتیں پھر لمبی بھی ضرورتیں کر دے گی، سانو فریج بھی چاہیے، سانو فلانی شے بھی چاہیے، سانو فلانے بھی چاہیے، تو میں پھر عادتاً کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سن رہے ہو نا، ماڈل ٹاؤن میں میرا تقریباً ربع صدی کچھ 25-26 سال ہو گئے ہیں درس ہوتا ہے، وہ کتنے لوگ مر کھپ گئے ہیں، وہ چلے گئے، کوئی علاقے میں چلے گئے، بوڑھے ہو گئے، وہ ختم ہو گیا معاملہ سارا۔ وہ 2-4 ساتھی تھے بزرگ، تو وہ یہی سوال کیا کرتے تھے، حضرت ذرا تھوڑا جنا کٹ کرے کرو، روٹی کھانی ہوتی جا کے روٹی کھانی ہے، مطلب عشاء تو پہلے روٹی کھانی نہ تھوڑا نہ کٹ کرے کرو روٹی کھانی۔ تو میں کبھی پوچھا جی مولوی صاحب روٹی کھانی کہ نہیں کھانی، یہ جو درس دینا ہے تے گھر بھی جانا ہے، تو یہ بھی کدی پوچھا جی تسی روٹی کھاندے ہو، کتوں کھاندے ہو تے کنی کھاندے ہو، کدی نہیں پوچھا کسی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ مغرب کا درس ادھر دیا، پھر عشاء کے بعد کا درس دیا، پھر جا کے گھر نے پوچھا جو ٹکر ہے تو سانو بھی دے چلو، لیکن قوم نے کبھی نہیں پوچھا انہاں کھپ دے ہو تو روٹی بھی کھاندے ہو، تو سب پوچھا کدی؟ تسی آکو سانو کی لوڑ ہے، جو مرضی کھاؤ، لب گیا تو کھا لو۔ مقصد یہ تھا میرا بات کرنے کا، غیر متعلقہ باتیں، اور اپنا صرف رونا روٹی کا اور سونے کا اور نیند کا اور سیر کا ہی مسئلہ ہو تو باقی کام کیا کرنے ہیں ہم نے، فریضے کیا ادا کرنے کسی کی، اور اسی چکر میں سارے لگے ہو، اور جاجی نیندر نہیں پوری ہوتی باجی، وہ باجی ٹائم نہیں ملتا، وہ باجی حکیم ڈاکٹر نے سیر کریا کرو، تو اللہ رسول فرماتا ادھر مریا کرو، وہ حکیم والے میں ٹور پہ اللہ رسول شاہ، یہی مسئلہ بیان ہو رہا۔ کیوں جی آپ صاحب تو ہمیں دس رہے ہیں نا علاج، تو ارشاد یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قد سألہا قوم من قبل، او قوم نے یہود و نصارہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، پھر انہیں کفر کر دیا، واللہ غفور حلیم۔ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہوگا کافر، کیا مانا ہے؟ وہ نہیں مانا، اللہ نے فرمایا یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو اس کو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، کوئی بحیرہ جانور نامی اللہ نے نہیں مقرر کیا کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کیا جائے، ولا صائبہ، کوئی جانور اللہ نے ایسا مقرر کیا جس پر سواری سے منع کیا، سواری نہیں کرنی، اس پر بوجھ نہیں رکھنا، ولا وسیلہ، کوئی ایسی مؤنث اونٹنی یا گائے ایسی نہیں ہے کہ جو بار بار مؤنث کو جنم دے،
بس اب اسے اندر بچیاں پیدا ہوں بچے نہ ہوں، ادھر بوتیاں ہوں اور بوتے نہ ہوں، تو سوال یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کا معاملہ اللہ نے کوئی نہیں کیا، اس کا اپنا پروگرام ہے۔ اس طرح حامی نامی وہ کوئی بزرگ اونٹ جس کی جفتی سے اور جس کی نسل آگے بڑھ رہی ہو، 8 10 9 10 تک لکھا ہے مفسرین، تو اس کو حامی کہیں گے، اس کو وقف کرے بزرگ ہو گئے چھوڑ دو، ادھر بزرگ پاوے نانا دادا ہو جائے انہوں کوئی نہیں چھڑتا، انہوں گڈے کے جو ہے بزرگ دوں گے، اے ہاسے تے نکل نا اپنے تواڈے۔ وہ اونٹ کو بزرگ سمجھ کے چھوڑ دیتے، ادھر نانے دادے بھی ساری دن مشقت کر دینے لگن، وہ بیٹھے نے نانا تے دادا کماندا ہے تے گھر بیٹھ کے باقی کھاندے۔ ہماری معاشرت کا یہ معیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ کفروا، جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں باتیں، وہ اکثر عقل مند نہیں ہیں۔ اور اس ماحول کے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ان کے لیے آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، اور رسول پاک کی طرف آؤ، ان کے فرامین سنو تاکہ مسئلے حل ہو جائیں، تو جواب میں کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اتنا کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جو ہمارے گھر والے کر جائیں وہ کریں گے، رسول اور اللہ اور باقی فارغ۔ ارشاد ہوتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء نہ کچھ جانتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، لیکن انہیں جان نہیں چھوڑنی، انہیں کی پیچھے کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے۔